سب سے پہلے 8ویں جماعت کے تمام طلبہ حضرات کو میرا پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے رب کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوگے۔ عزیز طلبہ، پچھلے 2-4 دن میں پڑھا نہ سکا، اس کی وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا آرڈر تھا کہ ہمارے گاؤں میں ویکسینیشن چل رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام اساتذہ صاحبان کو ہیلتھ ورکروں کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ آج ہم دوبارہ اپنا سبق پیج نمبر 96 سے شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ بھی اپنی کتاب کی طرف خاص توجہ رکھو گے، اور جو ہمیں سبق کا باقی حصہ رہا تھا اس کو ہم آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم اکتوبر یا نومبر میں سری نگر جائیں گے تو سری نگر سے پہلے ہمیں پامپر راستے پر ہی، یعنی سڑک شاہراہ پر ہی نظر آئے گا۔ پامپر میں کے کھیت میں ہمیں کیا دیکھنے کو زعفران نظر آئے گا، اور زعفران اس وقت بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ اس وقت دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پامپر کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ پامپر کے علاوہ بھی زعفران کو دوسری جگہوں پر کاشت کیا جاتا ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ اچھا، جب زعفران کے کھیتوں پر یا زعفرات کے پودوں پر جب چاند کی روشنی پڑتی ہے رات کے وقت، تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ کوئی جنت کی جگہ ہے، یا ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اگر زمین پر جنت ہے تو یہی زعفران کی کھیت ہے۔ اس کی پتوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ تو زعفران کا الگ سا رنگ اس وقت دکھائی دینے لگتا ہے، اور اس کے اندر نئی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے، یعنی یہ جو زعفران ہے اس کو بادشاہوں کا پھول بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہوتا ہے، یعنی اگرچہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ بادشاہوں کا پھول ہے، لیکن جو بنانے والے ہیں وہ الگ لوگ ہیں، جن کا لہو اس کے بنانے میں درکار ہوتا ہے، یعنی وہ کسان لوگ جو دن رات محنت کر کے اس زعفران کی کاشت کرتے ہیں، انتھک محنت سے اس کو تیار کرتے ہیں۔ یونان کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم یونان جائے تو وہاں زعفران کے رنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بادشاہوں کا رنگ، شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندو کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اب جو ہندو لوگ ہیں یا اپنے ماتھے پر وہ تلک لگاتا ہے جس کو ہم کشمیری میں ٹوک کہتے ہیں، یعنی جو زعفران کا تلک اپنے ماتھے پر لگاتا ہے تو اس کو زیادہ ہی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا، یعنی وادی کشمیر میں پرانے زمانے سے ہی زعفران کا تصور تھا، یعنی زعفران کاشت کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو
کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے زعفران کو ہم کشمیر راجا بھی کہتے ہیں۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے ہیں۔ اگر ہم یونان کے تھیٹر یا کسی دربار یا کسی بڑے ہال میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیں وہاں کیا زعفران کی خوشبو ضرور سونگنے کو ملے گی۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زعفران ہے اس کا استعمال دوائی بنانے میں بھی ہوتا ہے، یعنی دوا کے ساتھ بھی زعفران مکس کیا جاتا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کشمیر میں بھی اور اسپین میں بھی لوگ جب کھانا کھاتے تھے اس میں زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ کشمیر میں آج بھی جب ہم کبھی قہوہ بناتے تو اس میں کونگ کا استعمال یعنی زعفران کا استعمال کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ تو انگلینڈ میں یعنی انگلستان میں 18ویں صدی میں انہوں نے زعفران کاشت کرنا شروع کیا، اپنے کھیتوں میں بونا شروع کیا۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ زعفران کاشت کرنے کے لیے ہمیں یہ ہر وقت ہر جگہ ہر زمین میں کاشت نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے جو زمین درکار ہے وہ ڈھلوان ہونی چاہیے۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد قریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو زعفران ہے یہ کس مہینے میں لگایا جاتا ہے، بویا جاتا ہے؟ جولائی اور اگست کے مہینے میں۔ ہم جب ایک بار اس کے بلب کو لگاتے ہیں تو 14 برس تک ہمیں پھر دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ یہ خود بخود پھر اگتا ہے۔ تو پھر جلدی ہی اکتوبر کے مہینے میں اس کے پھول نکل آتے ہیں، پوش، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور جب پھول نکلتے ہیں تو پھر ہمیں ایک خوبصورت باغ نظر آتا ہے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، یعنی دھوپ میں یعنی گرمی میں پھر جو یہ زعفران کے پتے ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے، یعنی جس کو سکھائے کا مطلب ہے ہکھناؤن، اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر اور لچھا قسمیں، لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ تو اب پھر زعفران کی بہت ساری قسمیں تیار ہو جاتی ہیں، جیسے شاہی زعفران، مونگر، لچھا۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران جیسے لچھا زعفران، مونگر زعفران، شاہی زعفران، ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی تجارت دن بدن یعنی بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ کشمیر میں زعفران کو پروان چڑھانے کے لیے یعنی اس کی کاشتکاری کو بڑھانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ نے بہت ساری اسکیمیں متعارف کروائی ہے، جیسے نیشنل زعفران مشن ہے ایک۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت
کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آج کل ایک بھی کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ہم جدید طریقے سے زعفران کی کاشت کریں گے، اور کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور اب شاعر کالیداس نے اپنے نظموں میں جو زعفران کے حسن کو بہت زعفران کے حسن کو جس انداز سے پیش کیا ہے، اس کی خوبصورتی کو جس طرح بیان کیا ہے، اس کا اس کا اثر آج پوری دنیا میں دکھنے لگتا ہے، پوری دنیا تک یہ پہنچ گیا کہ زعفران کتنی اچھی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، اس کا استعمال کرنا چاہے۔ تو آج پوری دنیا میں یہ میسیج، پوری دنیا تک یہ میسیج پہنچی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور اس کی قیمت میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس سے کسان برادری کو، اس کی کاشت کرنے والوں کو بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم سب کو چاہے کہ ہم بھی اس زعفران کی کاشتکاری کو بڑھانے کی کوشش کرے، زعفران زیادہ زیادہ کاشت کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے ہمارے جو بے روزگاری کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سارے لوگوں کے اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے۔ تو ہم جہاں پر یہ زعفران کاشت ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر ہم اپنی مکانات تعمیر نہ کرے، کیونکہ یہ ایک قیمتی زمین ہے، یہ ہر جگہ کاشت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہے کہ ہم کوشش کریں اس زمین کو ہم محفوظ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر کوئی تعمیر نہ کر سکے۔ باقی والسلام۔